السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے ہیں، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ قرآن کے اندر نماز جنازہ کا طریقہ کیوں نہیں ہے۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کو مانتے ہیں، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ ہم جب انہیں بتاتے ہیں کہ قرآن مکمل ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، تبیان لکل شیء، تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی، یہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں بتاؤ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے۔ ان کے اسی طرز عمل پہ ہم انہی کی طریقے پہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ قرآن کے اندر مباشرت کا ذکر لکھا ہوا ہے، یعنی آدمی اپنی بیوی کے پاس جب جاتا ہے نا اولاد حاصل کرنے کے لیے، اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ روایات میں طریقہ نہیں لکھا ہوا، بتائیں کیوں نہیں لکھا ہوا۔ اس کا جواب ان کے پاس ہے نہیں، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ نماز جنازہ جو ہے وہ قرآن سے ثابت کرو۔ اچھا، اور دوسری بات، مزے کی بات یہ ہے کہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شہید ہے نا، شہید، اس کا نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہم پہ تو یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ بھائی آپ نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہو، اور بھائی آپ کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ شہید کا نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات دوستو، جنازے کا بخشش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جس کا بڑا جنازہ ہوگا، 100 200 500 1000 لوگ ہوں گے، تو وہ سمجھے بخشا ہوا ہے، اس کے گناہ معاف ہے۔ نہیں، اب میں 100 لوگوں کی زمینیں پہ قبضہ کروں، ہزاروں لوگوں کے پیسے کھا جاؤں، اور میرے جنازے میں جی 1 لاکھ بندہ آ جائے تو کیا مطلب مجھے سب معاف ہو گیا؟ نہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے دنیا میں امتحان گاہ میں بھیجا ہے۔ یہ ایگزامینیشن ہال ہے جہاں پہ میں اور آپ پیپر دے رہے ہیں، قیامت کے دن رزلٹ پتہ لگے گا۔ یہ نہیں کہ 500 لوگ جنازے میں آ گئے تو جی ہاں جی سب کچھ کھایا پیا معاف ہو گیا، نہ۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ دعا ہے، دعا، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں نا، یہ دعا ہے۔ روایت پرست ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح پڑھتے ہیں۔ دوستو، نماز جنازہ جو ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت جاریہ ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی نا، یا اللہ ہمیں طریقہ عبادات سکھا، تو اللہ نے جو چیزیں ان کو سکھائی ہیں ان کے اندر ایک یہ بھی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، میرے اور آپ کے لیے نماز جنازہ ہے؟ ہاں، اور جو اللہ کے پیغمبر تھے نبی علیہ السلام سے پہلے، عیسیٰ، موسیٰ، اور پیچھے چلے جائیں، کیا ان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی؟ جس طرح سجدہ، رکوع، قیام سب کا ایک ہے، اسی طرح نماز جنازہ کا بھی یہی طریقہ ہے جو آج ہم ادا کرتے ہیں۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا زائد تکبیرات کے ساتھ، پھر آخر میں رائٹ اور لیفٹ پہ سلام پھیرتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اور یہ ہمیں یہ بتاتے کہ نہیں جی یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پہلے انبیاء تھے، پہلے جو انبیاء ہوتے تھے، ان کو جب دفن کیا جاتا تھا تو ان کی نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھتا تھا، بس ایسی کفن میں رکھ کے دفن کر دیا؟ تھوڑی عقل کو ہاتھ لگاؤ۔ قرآن کے اندر نماز جنازہ کا ذکر ہے، جیسا کہ اس آیت میں آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اللہ پاک صلی کرنے سے منع فرما رہا ہے کہ نبی کو آپ نے یہ جو لوگ مر گئے ہیں نا، ان پر صلی نہیں کرنا۔ اب صلی کیا ہے؟ سوال ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس سے مراد دعا ہے، جس طرح ہم نارمل دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ فلانے کو بخش دے، ایک دعا ہے نا، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ سورہ توبہ 113 نمبر آیت میں جو بخشش کی دعا ہے نا، اس کا ذکر ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یستغفروا یعنی دعائے مغفرت جو ہوتی ہے نا، جس طرح ہم کہتے ہیں یا اللہ فلانے کو بخش دے، اس آیت کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر صرف اور صرف دعا کا ذکر ہے، لیکن وہ جو دوسری آیت ہے نا، وَلَا تُصَلِّ، اس کے اندر صلی کا لفظ ہے، وہ نماز جنازہ کے لیے۔ اس کے اندر دعا سے منع کیا ہے، اور وہاں پہ نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع کیا ہے،
اور قبر پہ کھڑا ہونے سے بھی منع کیا ہے۔ اب سوال ہے ہم نماز جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ دوستو جس طرح میں ابو جعفر تنولی، میں نے ہاتھ ملانا، میں اکثر ویڈیوز میں یہ مثال دیتا ہوں، میں نے ہاتھ ملانا کہاں سے سیکھا؟ میں چھوٹا تھا، میں نے دیکھا والد صاحب کے پاس مہمان آتے ہیں، ان سے ہینڈ شیک کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ میرے والد نے ہاتھ ملانا کیسے سیکھا؟ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا ہوگا، ان کے پاس مہمان آتے ہیں، اس طرح ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں، پریکٹیکل عملی تعلیم۔ اسی طرح نماز جنازہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، طریقہ عبادات سکھا، ہر قسم کا طریقہ عبادات اللہ پاک نے، نماز، حج، یہ کفن، تدفین، جنازہ، سب کچھ اللہ نے سکھایا ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا ہے تبیان لکل شیء، تفصیل لکل شیء۔ اللہ کی آیات میں تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، دماغ لڑاتے ہیں۔ یہ نہیں لکیر کے فقیر، روایت آ گئی اور جی ہاں جی شروع ہو گئے، نہ۔ اب جو روایت پرست جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا دوستو، ان کی تو خود اپنی روایات میں اختلاف ہے۔ آپ کی اسکرین پہ روایات چل رہی ہیں، ان کی روایات کے مطابق دوستو حضرت انس جو تھے نا، وہ 3 تکبیریں یعنی 3 دفعہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے جنازے پہ۔ اسی طرح حضرت زید اور حضرت علی کے بارے میں آتا کہ وہ 5 دفعہ تکبیر یعنی اللہ اکبر جنازے پہ کہا کرتے تھے، اور بعض روایات میں 6 کا لفظ بھی ہے۔ 3 سے لے کے 7 تک، 3 سے لے کے 7 تک تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ روایت پرستوں کی روایات میں اختلاف ہے، اور نبی علیہ السلام سے بسند صحیح 4 تکبیریں کہنا بھی ثابت نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق نماز جنازہ اسی طرح پڑھتے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا کے تحت یہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی پریکٹیکل تعلیم، علی سنت سے یہ ہمیں چیز ملی ہے۔ زائد تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا، قرآن کی آیت پڑھنا اس کے اندر۔ ہم کس طرح نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور روایت پرست کس طرح پڑھتے ہیں؟ دوستو فرق آپ کو پتہ لگ گیا؟ روایت پرست ان کی روایات میں 3 4 5 6 7 تکبیرات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان کے اندر خود اختلاف ہے، اور نبی علیہ السلام سے 4 تکبیریں فور ثابت نہیں ہے۔ ڈن ہو گیا؟ اچھا، ہمیں نماز جنازہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا کے تحت ہمیں انبیاء علیہ السلام سے ملی ہے، اس زمانے سے یہ لگاتار چلی آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے والدین کا کیا نماز جنازہ نہیں ہوا ہوگا؟ ایسی کفن میں لپیٹ کے رکھ دیا ہوگا؟ یہ روایت پرست پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ نماز جنازہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صوم، روزہ یہ نبی علیہ السلام سے شروع ہے، حالانکہ قرآن کے اندر کئی آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اسی طرح ہو بہو سیم اتنی تعداد کے ساتھ اس زمانے سے آج تک لگاتار چلی آ رہی ہے۔ روایت پرستوں کی دوستو جو نماز جنازہ میں جو دعا پڑھتے ہیں نا وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک کی سند میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، صحابی ہیں، اور ان پر جرح کی ہوئی ہے کس نے؟ تابعی، جو صحابہ کے اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو تابعین کہتے ہیں، تابعین نے جرح کی ہے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ ہمارے جو اصحاب تھے نا، یعنی جو میرے ساتھ والے تھے اصحاب، یہ بھی تابعی ہے ابراہیم نخعی، اس کے جو ساتھ والے تھے یعنی وہ بھی تابعین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ابو ہریرہ کی ساری روایات نہیں لیتے سوائے یہ فضائل میں، جنت جہنم اس طرح کے نا معاملات میں، احکام میں کوئی بھی روایت نہیں لیتے۔ یہ تو پہلا علل ہو گیا روایت میں۔ دوسرا علل جو صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اس روایت کے اندر جبیر بن نفیر جو ہے نا یہ تابعی ہے۔ اب یہ مستور ہے، اس کو اس کے ہم زمانے کے لوگوں نے سچا نہیں کہا، اس کو اس کے زمانے کے ہم زمانہ لوگوں نے، ہم اثر لوگوں نے سچا نہیں کہا۔ متاخرین کی توثیق و تعریف متقدمین کے بارے میں مردود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حال ہے ان روایات کا۔ اب سوال ہے ہم نماز جنازہ میں پڑھیں گے کیا؟ جس طرح تکبیر آپ کہیں گے تو آپ سورہ فاتحہ، کیونکہ ہر چیز کی جو افتتاح ہے نا، جو شروعات ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ اب جس طرح میں نے ابھی ویڈیو شروع کی، میں نے آپ کو پہلے کیا بولا؟ السلام علیکم، سلام کیا نا،
اب میں آتی بات شروع کروں، آپ بولیں گے یار یہ ابو جعفر تنولی کو کیا ہو گیا ہے ہاں، یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے یا آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں، ہاں آپ شروع ہو جائیں نہ سلام نہ دعا، آداب کے خلاف ہے نا. تو سورہ فاتحہ شروعات ہے، افتتاح ہے، یہ سمجھیے یہ قرآن کا سلام ہے. اس کے اندر آپ پہلی سورت سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس آیت کے تحت. یہ جو سبع مثانی ہے نا، یہ سورہ فاتحہ ہے. اور اس کو سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی 7 آیات تو ہیں لیکن یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو قرآن کا سلام ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ پھر یہ والی دعا مانگیں گے. جو روایات کے اندر دعا ہے وہ آپ نے نہیں پڑھنی، آپ نے قرآن کی دعا پڑھنی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے ہمارے رب ہمیں اور ان بھائیوں کو بخش دے. دیکھو قرآن کی خوبصورتی دیکھو بھائی، قرآن جیسی کتاب کہاں ہے؟ سمجھو تو صحیح نا، قرآن کی خوبصورتی دیکھو. اے ہمارے رب ہمیں اور ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھنا. اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے. دیکھو کتنی پیاری دعا ہے. اور آپ جو روایات سے دعا لیتے ہو اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ پہ، ٹھیک ہے صحابی ہیں لیکن خود تابعین نے اجرا کی ہے. بتائیں اب جو دوسری روایت ہے اس کے اندر جبیر بن نفیر جو راوی ہے وہ مستور ہے. اب فرق پتہ لگا؟ آپ روایت پرست، آپ لوگوں کے نماز جنازہ تو باطل ہیں، آپ کی روایت سے نماز جنازہ تو ثابت ہی نہیں ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے؟ دونوں روایت کے اندر میں نے علل بتا دیا. یہی وجہ ابن عثیمین، ابن باز اور ابن باز سعودیہ کے جو 2 بڑے علماء ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، کہ آپ ہر قسم کی دعا مانگ سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ جو روایات کے اندر آیا ہے، مطلب انہوں نے بھی ایک قسم کی پابندی نہیں لگائی، ایک قسم کی کھلی چھوٹ دی ہے. دوستو آخری بات میں کروں گا، اس ویڈیو کا خلاصہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کی جو دعا ہے نا 2، وہ روایات سے بے اعتبار سند ثابت نہیں. ایک میں حضرت ابو ہریرہ پہ جرا ہے تابعین کی، ابراہیم نخعی کے اصحاب کی، اور دوسرے کے اندر جو جبیر بن نفیر ہے وہ مستور ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کی آیت فاتحہ کے بعد. یہ پہلا فرق ہمارا اور روایت پرستوں کا ڈن ہو گیا. دوسرا، خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز جنازہ جو ہے حضرت ختیجہ کی نہیں ہوئی تھی. اب روایت پرست منکرین قرآن ہمیں تانا مارتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے جو مردے ہیں انہیں اسی طرح کفن میں لپیٹ کے پھینک دیتے ہو، یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا. تو حضرت ختیجہ کا نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی، تو بتاؤ جو جواب آپ کا ان کے بارے میں وہی جواب ہمارا سمجھو. خود آپ کی روایات میں لکھا ہے کہ شہید کا نماز جنازہ نہیں ہے. اب پتہ لگا نماز جنازہ صرف دعا ہے، دعا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ان کے دماغوں میں پتہ نہیں کیا گھاس بھرا ہوا ہے، روایت پرستوں کے دماغوں میں گھاس بھرا ہوا ہے. یہ سمجھتے ہیں جس کی نماز جنازہ 100 لوگ پڑھیں گے تو وہ بخشا ہوا. نہیں بخشا ہوا بھائی، قیامت کے دن رپورٹ کارڈ کھلے گا. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ وہ 40 لوگ جنازے میں ہوں گے اور اس طرح کی یہ ساری روایت ضعیف ہیں. میزان لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، اور یہ لوگ سمجھتے نہیں نہ میزان لگنا نہ کچھ، بس یہاں سے ہم نے ٹکٹ لینا ہے، 100 لوگ جمع کر لیں گے، ہاں بس بخشے گئے. آپ کی روایات میں جو تکبیروں کی اختلاف ہے، پہلے آپ اپنا مسئلہ حل کرو، اپنی دعا ثابت کرو، اپنی تکبیریں ثابت کرو. نبی علیہ السلام سے 4 ثابت نہیں ہے بے اعتبار سند. ہم لوگ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا دوستو، آخری بات، ہمیں انبیاء علیہ السلام کی جو سنت جاری ہے نا، پریکٹیکل ان کے جو کام ہیں، جو عملی افعال ہیں، ان سے ملی ہے لگاتار. جس طرح آپ مکہ میں چلے جائیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کعبے کے گرد طواف رکتا نہیں ہے، لگاتار چل رہا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے.
اسی طرح یہ تمام چیزیں نا اس زمانے سے آ رہی ہیں، کفن دفن جنازہ، یہ دعا ہے، جسٹ دعا، اس کا بخشش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف دعا ہے. جس طرح قرآنی دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، طریقہ بھی بتا دیا. یہ انبیاء کے زمانے سے ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں. زائد تکبیرات کے ساتھ آپ سلام پھیرتے ہیں. اگر آپ کہیں گے نہیں جی ہماری روایات میں یہ لکھا، آپ کی روایات میں تو یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے، کریں نا بے اعتبار سند ثابت. اور قرآن کی یہ آیت نماز جنازہ کے بارے میں ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. یہاں پہ استغفار کی بات نہیں ہوئی، وہ دوسری آیت کے اندر ہوئی ہے، اس کے اندر سلی کی بات ہوئی ہے. اور جو لوگ نماز پہ اعتراض کرتے ہیں تو میری یہ ویڈیو کا لنک اوپر آ رہا ہے، میں کمنٹس میں بھی یہ لنک دے دوں گا، تو آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے دوستو، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.